अस्सलाम वालेकुम। आओ मदीने चलें इसी महीने चलें। दोस्तों, जब मुसलमान मदीना शरीफ की सरजमीन पर कदम रखता है तो इसकी ज़िंदगी के उन लम्हात का आगाज़ हो जाता है जिसको महसूस करने के लिए हर मुसलमान अपने दिल में ख्वाहिश रखता है। और ये एहसासात मदीना शरीफ के एयरपोर्ट से उतरते ही महसूस होना शुरू हो जाते हैं। मदीना शरीफ में रबीउल अव्वल महीने के क्या खूबसूरत मनाजर होते हैं। मदीना शरीफ में जाकर आप कौन सी ज़ियारत कर सकते हैं। मदीना मुनव्वरा में लोगों की ज़िंदगी कैसी है। मस्जिद नबवी का कौन सा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का है और इसके कौन से दरवाजे पर जाकर आपको होटल लेना चाहिए। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में कौन सी अहम कब्रें मौजूद हैं। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जिसके बाद यकीनन आपकी मदीना शरीफ से मोहब्बत और जाने की तरफ में मज़ीद इजाफा होगा। चलें अब निकलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और मुक़द्दस शहर के सफ़र पर। मदीना मुनव्वरा इस्लाम का दूसरा सबसे मुक़द्दस शहर है, जबकि इस्लाम का पहला सबसे मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। 622 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की और इस शहर को 4 चांद लगा दिए। इस दौर में इसे यसरब कहा जाता था। इस्लामी हिजरी साल का आगाज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से हुआ था, जिसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। इस कैलेंडर का आगाज़ खलीफा राशिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ था। मदीना मुनव्वरा की कुल आबादी 16 लाख के करीब है। आबादी का बड़ा हिस्सा मकामी अरबियों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बड़ी तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग काम के गर्ज से आए हैं। मदीना मुनव्वरा की 100% आबादी मुस्लिम है। कुछ अर्सा पहले तक इस शहर में गैर मुस्लिम नहीं आ सकते थे, लेकिन अब गैर मुस्लिम को भी आने की इजाज़त दे दी गई है। दोस्तों, रमज़ान के महीने के अलावा मदीना मुनव्वरा में लाखों की तादाद में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रबीउल अव्वल के महीने में आते हैं। पाकिस्तान से मदीना की टिकट 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है और वीज़ा की फ़ीस 45,000 के करीब है, जबकि होटल का एक रात का किराया 200 रियाल से 1,000 रियाल तक होता है। यह है मदीना मुनव्वरा का खूबसूरत एयरपोर्ट, जहां पहुंचने के बाद आपको कुछ देर तक यकीन ही नहीं आता कि आप मुक़द्दस सरजमीन पर खड़े हैं। इस जगह आने के लिए पैसों से ज़्यादा इश्क, जज्बा और आने की तलब की ज़रूरत होती है। मदीना एयरपोर्ट से हरम का फासला 20 किलोमीटर है। 30 मिनट में आप हरम आसानी से पहुंच जाते हैं। मदीना शरीफ के हरम में पहुंचने के बाद सब्ज़ गुंबद देखकर बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता रूहानी मोहब्बत और अकीदत का है। इस मस्जिद को मस्जिद नबवी कहते हैं। ये एक वसीओ अरेज मस्जिद है। लाखों मुसलमान एक साथ नमाज अदा करते हैं। 10 लाख से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन हज और रमज़ानुल मुबारक में ये तादाद 20 लाख तक भी चली जाती है, क्योंकि मस्जिद के चारों इतराफ में बहुत बड़े सहन मौजूद हैं। मदीना शरीफ में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए सहन में जदीद किस्म की छतरियाँ लगाई गई हैं। स्ट्री फैन भी लगाए गए हैं जो हर वक्त पानी फेंकते हैं। मर्द हजरात बाबुल इस्लाम से दाखिल होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आंखें नम हो जाती हैं। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा अदब का मुकाम है। ये मस्जिद का कदीम तरीन दरवाज़ा है। इसे मस्जिद का गेट नंबर 1 कहते हैं। करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपकी अज़वाज पर। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम पेश करते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े पर सलाम करते हुए बाहर निकल जाते हैं। मस्जिद का ये हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर में खुद भी हिस्सा लिया था। मस्जिद नबवी के अंदरूनी दरवाज़ों की तादाद 42 के करीब है। पहला दरवाज़ा बाबुल इस्लाम से शुरू होता है और आखिरी दरवाज़ा 42 नंबर जन्नतुल बकी की तरफ है। मस्जिद नबवी का सबसे अहम हिस्सा रियाजुल जन्ना है। यहाँ जाने के लिए आपको नुस्क ऐप से टाइम लेना होता है, जिसके बाद आप 30 मिनट तक नवाफल अदा कर सकते हैं। रवायात के मुताबिक रियाजुल जन्ना जन्नत के बागों में से बाग है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक के एरिया को रियाजुल जन्ना कहा जाता है। इस जगह मौजूद पिलर्स आपको मस्जिद के दूसरे पिलर्स की निस्बत मुख्तलिफ नजर आएंगे। इन 8 पिलर्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। हर पिलर एक अलग हैसियत रखता है। इस जगह जो आप चबूतरा देख रहे हैं, मस्जिद नबवी के मौज़न यहाँ खड़े होकर अजान देते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक है, जो आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है। दोस्तों, रबीउल अव्वल के महीने में मदीना मुनव्वरा में रश भी बढ़ जाता है।
مسجد اور اس کے صحن میں بہت زیادہ آپ کو رونق نظر آئے گی۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گزارے۔ سلام پیش کرنے والوں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ آج جو یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے۔ اکثر لوگ آپ کو مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ مسجد کے اندر بھی صحن موجود ہیں جہاں چھتریاں لگائی گئی ہیں۔ پوری مسجد کے اندر زمزم کے کولر رکھے گئے ہیں۔ ایک کولر ٹھنڈے پانی کا اور دوسرا گرم پانی کا ہوتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہت مقدس مانا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور مکہ سے مدینہ ہجرت بھی اسی مہینے میں کی تھی۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا تھا۔ مسجد کے کچھ دروازوں کو عورتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے، جن میں 11 نمبر سے 17 نمبر تک کے دروازے عورتوں کے لیے ہیں اور دوسری طرف 23 نمبر سے 31 نمبر تک کے دروازے بھی عورتوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ مدینہ منورہ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں تو ان دروازوں کے قریب ہوٹل لیں تاکہ عورتوں کو مسجد آنے میں آسانی ہو۔ مدینہ شریف کے 3 اطراف میں ہوٹل بنائے گئے ہیں اور ایک طرف جنت البقیع کا قبرستان موجود ہے۔ یہ ہوٹل بھی 4 قطاروں میں ہیں۔ ان کو مرکزیہ کہا جاتا ہے۔ جو بھی ہوٹل ان سے باہر ہوگا اس کو سڑک کراس کر کے حرم آنا پڑے گا۔ سب سے آگے زیادہ تر 5 سٹار ہوٹل ہیں۔ بیرونی گیٹ 326 سے 340 تک ہوٹل سب سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ شاپنگ کی دکانیں آپ کو اس طرف ہی نظر آئیں گی۔ سونے کی دکانیں بھی سب سے زیادہ اسی گیٹ کی طرف ہیں۔ لوگوں کی چہل پہل اور رونق بھی آپ کو سب سے زیادہ اسی جگہ نظر آئے گی۔ طیبہ مال میں لوگ شاپنگ کے لیے بہت زیادہ جاتے ہیں، جو 22 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 22 نمبر گیٹ کے سامنے چھوٹی سی فوڈ سٹریٹ بھی بنائی گئی ہے جہاں کھانوں کے چھوٹے چھوٹے سٹال لگائے گئے ہیں۔ اس جگہ کچھ فریم بھی بنائے گئے ہیں جہاں کھڑے ہو کر آپ تصویر لے سکتے ہیں۔ دوستو، ایک زمانے میں تصویر لینے پر مکمل پابندی تھی، لیکن آج خود گورنمنٹ نے تصویر بنانے کی جگہ بنائی ہے۔ مسجد کے 22 نمبر گیٹ کے سامنے آپ کو احد کا پہاڑ نظر آئے گا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے احد سے اور احد کو مجھ سے محبت ہے اور یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں مدینہ شریف کے قریب ایک جہنم کا پہاڑ بھی موجود ہے؟ جی ہاں، جیسے مدینے میں احد کے پہاڑ کو جنت کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اسی طرح جبل عائر کو دوزخ کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور یہ بھی مدینے کی حدود میں واقع ہے۔ دوستو، عورتیں رات کو عشاء کی نماز کے بعد روزہ رسول پر زیارت کے لیے بھی جا سکتی ہیں اور یہ زیارت روزانہ رات کو کھولی جاتی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر عورتیں عشاء کی نماز کے بعد واپس آ جاتی ہیں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے زیارت نہیں کر پاتی۔ 310 سے 322 بیرونی دروازے کی طرف ہوٹل سستے ملتے ہیں اور اس کو عام طور پر باب الاسلام کے اطراف کے ہوٹل کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 309 گیٹ سے 365 بیرونی گیٹ کی طرف بھی ہوٹل مناسب مل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرف قبلہ سائیڈ ہے اور نماز کے لیے آپ کو ہر صورت پورا صحن کراس کر کے امام سے پیچھے آنا پڑتا ہے۔ 310 گیٹ سے اگر آپ باہر جائیں گے تو اس طرف مسجد غمامہ موجود ہے جہاں جا کر آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بالکل قریب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد موجود ہے۔ دوستو، پیدل مسجد قباء جانے والوں کے لیے ایک راستہ بنایا گیا ہے جو تقریباً 4 کلومیٹر کا ہے۔ راستے میں دکانیں بڑی تعداد میں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر کہا جائے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت پیدل سفر ہے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہفتے کے روز مسجد قباء تشریف لے کر آیا کرتے تھے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے 369 نمبر گیٹ ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو واش روم کی طرح کی بلڈنگ نظر آئے گی۔ اس کے نیچے واش روم صرف معذور افراد کے لیے ہیں۔ اس جگہ سیڑھیاں اترنے کے بعد آپ کو ایک میوزیم نظر آئے گا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بہت سی نوادرات یہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کن چیزوں پر لکھا جاتا تھا، آج سے 1000 سال پہلے کی تمام زیارتیں آپ یہاں آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہڈیوں پر بھی قرآن شریف لکھا جاتا تھا۔ بہت سی چیزیں سعودی عرب نے برٹش میوزیم سے لا کر یہاں رکھی ہیں۔ چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں میدان بدر کی طرف، جہاں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ مدینہ شریف سے 144 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عام طور پر لوگ فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں اور ظہر تک واپس آ جاتے ہیں۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1000 سے زیادہ مشرکین مکہ تھے۔ جو صحابہ اس جگہ شہید ہوئے ان کے نام اس جگہ لکھے گئے ہیں۔
یہ قبرستان ان شہداء کا ہے۔ 13 مارچ 624 عیسوی کو اس جگہ اسلام کا پہلا غزوہ پیش آیا تھا اور یہاں اسلام کے پہلے غزوہ کے شہداء کی قبر مبارک موجود ہیں۔ یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ اس مسجد کا نام مسجد العریش ہے۔ یہاں آ کر آپ ضرور نوافل ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر اللہ سے مدد کی دعا کی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ہزاروں فرشتے بھیجے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ کو شکست دی۔ اس جگہ ایک کنواں بھی موجود ہے جسے بیرہ شفا کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اس کنویں کا پانی کڑوا ہوا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاب دہن کے بعد یہ میٹھا ہو گیا۔ آج بھی لوگ اس جگہ پانی کے لیے آتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں مدینہ شریف اور آپ کو وہ تاریخی گلیاں دکھاتے ہیں جو ان میں سے بہت سی گلیاں آج ختم ہو چکی ہیں۔ یہ وہ تاریخی محلے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ رہا کرتے تھے، لیکن آج یہ صرف کیمرے کی آنکھ میں ہی محفوظ ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی جنگ کے بعد آ کر رہے تھے۔ مسجد کے بیرونی گیٹ 362 کی طرف جنت البقیع کا قبرستان ہے، جو عام طور پر فجر اور عصر کے بعد کھولا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں داخل ہوتے ہی حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبر مبارک ہیں۔ آپ کی دائیں جانب جنگلہ لگا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے اندر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے بالکل سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک موجود ہے۔ اس قبرستان میں 10,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام کی قبر مبارک ہیں، اس لیے یہ قبرستان مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ دوستو، ایک اندازے کے مطابق حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس جگہ موجود تھا، جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے ہے۔ 22 نمبر گیٹ سے آپ ٹیکسی لیں، وہ سیدھا آپ کو احد کے پہاڑ کے قریب لے جائے گا، جسے شہداء کا مقام کہا جاتا ہے۔ اس جگہ جنگ احد کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دل عزیز چچا حضرت امیر حمزہ بھی اسی جگہ شہید ہوئے تھے، جہاں آپ کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ اس احاطے کے اندر شہداء کی قبر مبارک موجود ہیں۔ یہ جو چھوٹی سی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ تیر انداز صحابہ تھے۔ جب وہ نیچے آئے تو اس پہاڑی کے پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا اور بہت سے تیر انداز شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ جس جگہ آپ یہ مسجد دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک موجود تھا۔ آج بہت سے لوگ یہاں آ کر نوافل ادا کرتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو یہاں سے لے کر چلتے ہیں مسجد قباء، جہاں آپ 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے اور جو بھی مدینہ منورہ آتا ہے اس مسجد کی زیارت ضرور کرتا ہے، چاہے وہ کئی بار مدینہ کیوں نہ آ چکا ہو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں 2 نوافل ادا کرنے کا ثواب ایک مقبول عمرے کے برابر ہے، اور ایسا ثواب کون نہیں لینا چاہے گا۔ آج اس مسجد کو بھی وسیع کر دیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں قیام فرمایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بھی لیا۔ مسجد قباء کے قریب ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کے کچھ درخت خود لگائے تھے۔ اسی وجہ سے اس باغ کی اجوا کو اجوا عالیہ کہتے ہیں۔ دوستو، آپ اگر اس باغ میں آئیں تو اس کے قریب ہی ایک کنواں موجود ہے جسے بیرہ غرض کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں لاب دہن موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کنویں کے پانی سے غسل دیا گیا تھا، جس سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ مدینہ شریف کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو 310 گیٹ کی طرف حجاز میوزیم موجود ہے، جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایک ٹرین اسٹیشن تھا، لیکن آج اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں جا کر آپ مدینہ شریف کی تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ مسجد جمعہ ہے جہاں اسلام کا سب سے پہلا جمعہ ادا کیا گیا تھا۔ چلیں یہاں سے چلتے ہیں مسجد قبلتین۔ خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ 16 سے 17 مہینے مدینہ شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کی خواہش ہو
और अल्लाह पूरी ना करे। फिर ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला के हुक्म से किबला तब्दील कर दिया गया। इसी वजह से मस्जिद किबलातैन में 2 मुसल्ले बनाए गए हैं जो उस वाक़ये की याद को ताज़ा करते हैं। अगर बात करें खानों की, तो हरम के करीब बहुत से छोटे रेस्टोरेंट मौजूद हैं। मरकजिया के अंदर से बहुत से रेस्टोरेंट को ख़त्म कर दिया गया है। मरकजिया के अंदर आपको ज़्यादातर फास्ट फूड मिलेगा, जिनमें सबसे सस्ता और फेमस अलबेक है। एक ब्रांच तैयबा मॉल 22 नंबर गेट के सामने है, जबकि दूसरी ब्रांच जन्नतुल बकी के करीब वाक़या है। दोस्तों, इसके अलावा मस्जिद बिलाल के करीब एक फूड स्ट्रीट मौजूद है, जहां आप अरब रवायती खानों का मज़ा ले सकते हैं। इस जगह सबसे ज़्यादा दुकानें आपको मंदी और मछली की नज़र आएंगी। अगर आप सस्ती शॉपिंग और खजूरें लेना चाहते हैं तो मस्जिद बिलाल के करीब जा सकते हैं। हरम के करीब आमतौर पर सामान महंगा मिलता है। दोस्तों, मदीना शरीफ में गुजरे हुए दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन होते हैं। मदीना मुनव्वरा की फिजा में ही सुकून महसूस होता है। ये दिन जिंदगी में आप कभी नहीं भूल सकते। हुजाज इकराम अपने मदीना के अयाम मुकम्मल करने के बाद मक्का शरीफ की तरफ सफर शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मदीना शरीफ की हदूद में मिकात मौजूद है और ये हरम से 14 किलोमीटर के फासले पर है। इस इलाके को जुल हुलैफा कहा जाता है। यहाँ आकर आप नहा धोकर एहराम पहनते हैं और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हुए मक्का की तरफ सफर शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।